مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں جو پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، تو کچھ مولوی، وہ مولوی نہیں تھے اس وقت، غیر مقلد تھے آپ سمجھیں، جو علماء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا یار یہ خواہ لوگ اڑا رہے ہیں، کہہ رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مولوی جو ہے نا یہ صاحب کشف و کرامت ہے، یہ مولوی حلال خور ہے، اس مولوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر یہ حرام کھاتا ہے تو اس کو، مولوی صاحب برطانیہ کے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، برطانیہ کے ہوٹل میں مولوی صاحب کھانا کھا رہا ہے، اور وہاں ہوٹل کے اندر تمام ڈشیں تیار ہوتی ہیں، 24 25 26 30 ڈشیں ہوتی ہیں۔ اب ہوٹل میں آپ رہ رہے، پیسے والا آدمی ہے، تو آپ جائیں گے، ہر کھانے کے ڈش کے اوپر لکھا ہوا یہ بکری کے گوشت ہے، یہ گائے کے گوشت ہے، یہ بٹیر کے گوشت ہے، یہ چکور کے گوشت ہے، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے فلانا، یہ فلانا فلانا۔ اب مولوی صاحب کو انگریزی پڑھنا نہیں آتا، دیکھتا ہے کہ گوشت ہے، بھنے ہوئے گوشت ہے، دبا کر کے اس گوشت سے بھی کھایا، ادھر سے بھی کھایا، لیکن یہ گوشت اٹھایا بہت مزیدار ہے، بہت بہترین قسم کے بھنے ہوئے۔ مولوی صاحب نے آج بھی کھایا، شام کو کھایا، کل کو بھی کھایا، کل دوپہر کو کھایا، کل شام کو کھایا، پرسوں کو بھی کھایا۔ ایک اور مولوی آ گیا، ہمارے پاس جب چندے کے پیسے آتے تو بہت کچھ کرتے ہم لوگ، پھر دوسرا مولوی آ گیا، وہ بھی اسی ہوٹل میں رہ رہا، وہ مولوی بھی آ گیا اسی ہوٹل پہ، اسی میں آ کر کے وہ مولوی، وہ انگریزی جانتا تھا تھوڑا سا، وہ انگریزی جانتا تھا، اس نے کہا یار یہاں ڈشیں تو ساری ہوتی ہے، میں سارا کھا چکا ہوں، لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، یہ جو ڈش ہے واہ واہ، اس کا کیا نا، یہ جو ڈش ہے، گوشت تو بہت ہے لیکن یہ جو گوشت ہے یہ ڈش ہے بہت اچھے، وہ انگریزی جانتا تھا۔ اس نے کہا وہ بدبخت و شوم انسان، یہ تو خنزیر کا گوشت ہے۔ تو حضرت اقدس امام اہل سنت، خطیب ملت، مناظر اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت خنزیر کھا رہا ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، بہت بڑی داڑھی اس کی اتنی ہوگی کہ پاکستان کے چاروں صوبے اس کے نیچے آئیں گے، ٹوپی پگڑی اس کی اتنی ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ واہ، یہ کیا کہنا، ہمارے حضرت اقدس کا کیا کہنا، وہ تمہارا اقدس نہیں اخبس ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں جو پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، تو کچھ مولوی، وہ مولوی نہیں تھے اس وقت، غیر مقلد تھے آپ سمجھیں، جو علماء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا یار یہ خواہ لوگ اڑا رہے ہیں، کہہ رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مولوی جو ہے نا یہ صاحب کشف و کرامت ہے، یہ مولوی حلال خور ہے، اس مولوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر یہ حرام کھاتا ہے تو اس کو الٹی آتی ہے، جا کر کے دیکھ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ 3-4 مولوی کٹھے ہو گئے، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، جا کر کے دیکھتے ہیں، ایک شاپر کے اندر حرام کے پیسوں سے انہوں نے فروٹ لیا، ان کو پتہ ہے اس شاپر میں، دوسرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرے شاپر میں خالص حلال کے پیسے تھے، ان سے انہوں نے کوئی فروٹ کوئی چیز لے لی، اور گئے مولوی صاحب کے امتحان لے رہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے وہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی آنا کس طرح ہوا؟ کہہ لگے سرکار آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ فرمائے میری زیارت کے لیے نہیں آئے، میرے امتحان لینے کے لیے آئے۔ یہ تو ہو گئے رسوا، مولوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ یار واقعتاً ہم اس کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، پکڑ لیا ہمیں۔ کہا کہ آپ میری زیارت کے لیے نہیں آئے، آپ میرے امتحان لینے کے لیے آئے، اور آپ مجھے رسوا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہم تو ہو گئے رسوا، ہم ہو گئے رسوا۔ کہا زیادہ جھوٹ نہیں بولو، زیادہ جھوٹ نہ بولو، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے آگئے، آپ لوگ میرے امتحان لینے کے لیے آگئے۔ ہم نے کہا سرکار یہ گستاخی ہو گئی، معاف کرو معاف کرو۔ سرکار گستاخی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کرو۔ بس ٹھیک ہے، لیکن حضرت شکر ہے آپ کی صحبت، آپ کی زیارت حاصل ہو گئی، یہ جو ہم نے فروٹ لایا ہے یہ قبول فرمائیں، ہم جا رہے ہیں پھر کسی اور کسی اور موقع پر آئیں گے، آپ سے بیعت کریں گے۔ فرمایا کہ تمہارے اس شاپر کے فروٹ کو قبول کرتا ہوں، باقی اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ اس شاپر کی، اس پلاسٹک میں جو آپ نے لایا اس کو قبول کرتا ہوں، اور اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ احمد علی لاہوری تھا، وہ شاہ عبدالعزیز تھے، وہ پیران پیر عبدالقادر جیلانی تھے، وہ ابو بکر عمر عثمان علی تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ اکابرین تھے، اور اب تک بھی دنیا اس سے خالی نہیں ہے۔
لیکن وہ میرے جیسے مولوی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تو ہیں، کچھ مائیں ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ بوڑھیاں ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ فقیر ہیں، کچھ مسکین ہیں، جو میرے اور آپ کے صفوں میں ہے نہیں، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اس کو دیکھیں گے کہ جس مولوی کا نام اشتہار میں آتا ہے، یا جو مولوی ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، دا غٹ ملا، دا غٹ 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 کافر ملا، دیکھا نا، غٹ ملا ہے وہ۔ تمہارا غٹ کبھی اس طرح میرا اور آپ کا جو غٹ ہوتا ہے وہ جہنم کا غٹ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمال لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ علیم بذات صدور ہے، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں کو اب حضرت نے فرمایا مدنی لاہوری نے کہ بھائی یہ شاپر اٹھاؤ، اس میں تمہارے سود کے پیسوں سے تم نے میرے لیے چیز خرید کر کے لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاتون نے دعوت کر لی، ابو داؤد کی حدیث ہے، خاتون نے دعوت کر لی، اور جب دعوت صحابیہ نے جب دعوت کر دی، دعوت کا موقع آ گیا اور دن آ گیا، تو شوہروں کا ادھر اس وقت موجود نہیں تھا، ان کی اپنی بکریاں نکل گئی تھیں، اپنی بکریاں نکل گئی تھیں۔ اب نبی آ رہا دوپہر کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کیا، ہمسایہ کی خاتون نے خاتون سے ساز باز کر لی کہ آپ ہمیں بکری کوئی دے دیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں حضرت کے لیے، اور آپ کو پھر یہ ہے کہ ہم دوسری بکری دے دیں گے، اس سے اچھی بکری آپ کو دے دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ وہ بکری جو ہے نا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ دوسری خاتون نے انہوں نے دے دیا، بکری کو لے کر کے ذبح کیا گیا، دعوت بنائی گئی اور سالن تیار ہو گیا، آپ کیا اللہ کا ملک قورمہ فرائی بھی تیار ہو گیا، کھانا بھی تیار ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، دستے مبارک بڑھایا، ایک لقمہ لیا، فرمایا کہ نہیں میں محمد اس کو نہیں کہا، انہا شاتن، انہا شاتن، اللہ اکبر، انہا شاتن ذبحت بغیر اذن مالکہا، یہ مجھے لگتا ہے ایسی بکری ہے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا۔ انہا شاتن ذبحت بغیر اذن مالکہا، مالک کی اجازت کے بغیر یہ ذبح ہو گیا، یہ بکری ذبح ہو گئی ہے، میں محمد اس سے کھا، کوئی مجبور ہو عام لوگوں کو، فرمایا ابو بکر عمر تم لوگ نہیں کھاؤ، اطعموہ الاسارا، جو قید میں ہے، جیلوں میں ہے، مجبور ہے، اس قسم کے مجبوروں کو لے جاؤ کھلاؤ، اب تو ذبح ہو گئی ہے، لیکن میں محمد نہیں کھاتا۔ کھانا بھی بتا رہا ہے، روٹی بھی بتا رہی، بکری کے گوشت بھی بتا رہے کہ یہ حرام ہے، محمد کو یہ بدبو آ رہی ہے، محمد رسول اللہ یہ محسوس کر رہا، ابو بکر عمر یہ محسوس کر رہے ہیں، انگلیاں انکار کر رہی ہے کہ ہم لقمہ حرام کا اٹھا نہیں سکتے، اس میں گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے۔ چائے کے اندر جب تھوک گر جائے کون پیے گا؟ چائے کے اندر جب مکھی گر جاتی ہے، بدبودار قسم کی مکھی، کون پیے گا؟ چائے کے اندر جب نسوار گر گیا تو کون پیے گا؟ میں محمد رسول اللہ اس کو نہیں کھا رہا ہوں۔ کمال تو یہ ہے آپ کو آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، مجھے آنکھوں سے نظر آتا ہے، ہم سامنے دیکھتے ہیں، لیکن انگلیاں نہیں بتاتی، انگلیاں صرف یہ بتا سکتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ انگلیاں اتنی بتا دیں گے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، لیکن انگلیاں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ حرام ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔